کہ کیسے آپ کا یہ جرنی سٹارٹ ہوئی؟ یو ایس بلڈرز اینڈ کنسلٹنٹس آپ نے بلڈ کیا، ایک اپنا ایک ادارہ بنایا، کیا کیا پینس دیکھیں، کیا اسٹرگلس تھیں؟ بیسکلی اعجاز صاحب، بیسکلی مجھے ریئل اسٹیٹ میں آئی تھنک 7 سے 8 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے. میں آئی ٹی سے بلانگ کرتا ہوں اور میرا جو فرسٹ کیریئر تھا وہ میں نے جاب یا انٹرنشپ جو ہے وہ ٹیلی ناٹ سے کی. سو بیسکلی آپ یہ کہہ لیں کہ میں اپنا ایک پلاٹ خریدنے گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں نے اپنا جو ہے وہ ایک کیریئر جو ہے اس میں ریئل اسٹیٹ میں اسٹارٹ کیا. فیلڈ مجھے راس آئی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ایجوکیشن کی بات کی جائے تو میں نے بیسکلی مجھے آئی تھنک 20 ایئرز ہو گئے ہیں بورڈنگ اسکولس میں، بورڈنگ یونیورسٹی، بورڈنگ کالج. اس لیے میرا جو یو ایس ہے وہ بھی عمر سولوشنس کے نام سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے پھر اس میں ایڈیشن کر کے بلڈرز اینڈ کنسلٹنٹ بھی اس میں ایڈ کر لیا. سو بیسکلی یو ایس جو ہے وہ عمر سولوشنس ہی بنتا ہے. السلام علیکم جی، اعجاز نثار سی او کلب پاکستان سے حاضر ہے. ٹوڈے وی ہیو اے ڈیپ کنورسیشن اینڈ اے کافی ود سی او پروگرام ایکسکلوسively with CEOs and especially the young CEOs. So this is a contribution towards the society, for the young people, for the young entrepreneurs, for the young startups. اس پاکستان کا اس وقت نمبر 1 ایشو جو ہے اپارٹ فرام پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ ہے جاب لیسنس. جاب لیسنس جو اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے. روزگار ہوگا تو آپ کسی سے اخلاقیات کی بات بھی کر سکتے ہیں. آج کی جو ایک سکسیس جرنی ہے، سکسیس سٹوری ہے، وہ ہمارے بڑے ہی خوبصورت دوست ہیں، اسلام آباد بیسڈ ہیں، عمر فاروق صاحب. وہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے سی او کلب میں تشریف لائے ہیں. تو آج ایک چھوٹی سی جو سٹوری ہے جو کہ 2 حصوں میں مشتمل ہے، اس کو ہم شیئر کریں گے. اسٹوری آف پین اینڈ اسٹوری آف پرائڈ. کیونکہ کوئی بھی سکسیس سٹوری کسی بھی کامیاب سی او کی، کامیاب انسان کی، وہ 2 چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے. تو پلیز ویلکم مسٹر عمر فاروق صاحب. عمر بھائی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے لاہور، ہمارے سی او کلب کو عزت بخشی. اپنا عمر بھائی اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے آپ کا یہ جرنی سٹارٹ ہوئی؟ یو ایس بلڈرز اینڈ کنسلٹنٹس آپ نے بلڈ کیا، ایک اپنا ایک ادارہ بنایا، کیا کیا پینس دیکھیں، کیا اسٹرگلس تھیں؟ بیسکلی اعجاز صاحب، بیسکلی مجھے ریئل اسٹیٹ میں آئی تھنک 7 سے 8 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے. اور میں بیسکلی جو ہوں، میں نے ٹوٹلی سوئچ کیا ہے ریئل اسٹیٹ میں، اور میری بیسکلی فیلڈ تھی آئی ٹی کی. اچھا. جی ہاں، میں آئی ٹی سے بلانگ کرتا ہوں اور میرا جو فرسٹ کیریئر تھا وہ میں نے جاب یا انٹرنشپ جو ہے وہ ٹیلی ناٹ سے کی، ٹھیک ہے. کس ایئر کی بات ہے؟ یہ بات ہے 2014 کی بات ہے، ابھی ریسنٹلی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 9 سال ہو گئے پھر بھی. ہاں، میرے خیال سے اتنا ہو گیا. دین ٹیلی ناٹ کے بعد میں نے پھر کہہ لیں کہ ایز اے کلائنٹ میں اس میں آیا تھا ریئل اسٹیٹ میں. اور ایک ہوتا ہے نا کہ ایک لائک ایک جو پرسن ہوتا ہے اس کی ایک وش ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ یار اگر میں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں سو میرا ایک اپنا گھر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. سو بیسکلی آپ یہ کہہ لیں کہ میں اپنا ایک پلاٹ خریدنے گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں نے اپنا جو ہے وہ ایک کیریئر جو ہے اس میں ریئل اسٹیٹ میں اسٹارٹ کیا. اور یہ ہے کہ میں ریئل اسٹیٹ میں آیا ہوں، پھر کہہ لیں کہ واپسی جانے کا سوچا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اگر میں آسان ورڈز میں ایک بات کہوں کہ فیلڈ مجھے راس آئی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں. مٹی راس آ گئی آپ؟ ہاں، مجھے بیسکلی مٹی راس ہے، ٹھیک ہے. سو کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو میں نے بیسکلی مجھے آئی تھنک 20 ایئرز ہو گئے ہیں بورڈنگ اسکولس میں، بورڈنگ یونیورسٹی، بورڈنگ کالج. ماشاء اللہ. کون سی یونیورسٹی سے پڑھا؟ یونیورسٹی میں نے فوج سے پڑھا، ٹھیک ہے، اسلام آباد کیمپس. آئی ٹی. ٹھیک ہے. اچھا، اب لگتے نہیں یہ ریئل اسٹیٹ کے، باقی آئی ٹی کے لگتے ہیں جو لک ہے. بیسکلی میرا جو یو ایس ہے وہ بھی عمر سولوشنس کے نام سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے پھر اس میں ایڈیشن کر کے بلڈرز اینڈ کنسلٹنٹ بھی اس میں ایڈ کر لیا. سو بیسکلی یو ایس جو ہے وہ عمر سولوشنس ہی بنتا ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ ایف ایس سی جو ہے میری وہ کراچی سے ہے. 5 سال میں نے وہاں پہ گزارے ہیں. پیرنٹس کراچی سے تھے؟ نہیں، جو میری بائی برتھ ہے میں فیصل آباد سے ہوں، ٹھیک ہے، اور فیملی بھی میری وہیں پہ ہے، میرے بچے وہیں پہ ہیں. فیصل آباد میں؟ جی ایگزیکٹلی. میں تو اسے لائل پور بولتا ہوں. ہاں، پرانا نام اس کا لائل پور ہے جی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ جب آئی تھنک شاہ فیصل آئے تھے پاکستان میں، سو انہوں نے اس کا بیسکلی نام چینج کیا تھا، سو وہ لائل پور سے فیصل آباد ہو گیا تھا. سو 5 سال کراچی گزارے ہیں. اس کے بعد 2009 میں میں واپس آیا ہوں اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا. سو اسلام آباد جوائن کیا یونیورسٹی، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایڈمیشن ہو گیا.
اور ایک اسلام آباد کی کہہ لیں کہ ایک اس کا ماحول ایسا ہے, ایک اس کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ آپ اگر وہاں پہ شفٹ ہو جاتے ہو, ٹھیک ہے, وہاں سے پھر موو کرنے کا دل نہیں کرتا. اب ایون میں ریسنٹلی میں آئی تھنک 3 سال میں نے لاہور میں گزارے. میرا آفس ہے DHA فیز 8 میں, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ اسلام آباد میں بھی آفس ہے, لاہور میں ہے, سیالکوٹ میں ہے, فیصل آباد ہے, ایون پشاور میں ہے. سو بیسکلی ہم لوگ 5 میجر سٹیز کو کیپچر کر رہے ہیں اس ٹائم اور ریئل اسٹیٹ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. سو لیکن جو مجھے کہہ لیں کہ اسلام آباد میں فیل آتی ہے وہ کہہ لیں کہ دوسرے سٹیز میں نہیں آتی, کیونکہ ایک بڑا اچھا میں نے وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کیا اور مجھے 11 سال ہو گئے وہاں پہ, ٹھیک ہے. سو مجھے یہ بتائیں کیا اسٹرگل دیکھی آپ نے؟ ماشاء اللہ آپ نے فیصل آباد, پھر کراچی, پھر اسلام آباد لینڈ کیا. اس سفر میں جو چیلنج آتا ہے, ینگ بچہ جب نکلتا ہے جاب کے لیے, پھر اس کے لیے آپ نے کہا میں ریئل اسٹیٹ, کیا پین پوائنٹس تھے, کیا اسٹرگل پوائنٹس تھے؟ اچھا دیکھیں, میں آئی تھنک مجھے یاد ہے کہ میں 2003 میں آؤٹ آف سٹی, مجھے پیرنٹس نے جو ہے وہ بورڈنگ اسکول میں ایڈمٹ کروا دیا تھا, اور ملتان میں, ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے میں نے 5th کلاس ملتان سے, 4 اور 5th میں نے ملتان سے کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ہوتا ہے کہ 4-5 کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بچہ, اس کی ایج بھی میرے خیال سے 6, 7 یا 8 ایئرس کا ہی ہوتا ہے, اتنا وہ ایج نہیں ہوتی. سو میرے لیے کافی ٹف تھا. اور دین کراچی موو کرنا. سو بیسکلی جو میرے ابو ہیں مطلب وہ گورنمنٹ سرور تھے, اور سوری گورنمنٹ آفیسر تھے. سو وہ خود بھی پڑھے لکھے تھے, ایجوکیٹڈ تھے. سو ان کا یہی ایم تھا کہ یار میرے جو بچے ہیں وہ سارے پڑھ جائیں, ٹھیک ہے. ایک ہر جو جتنے بھی ہیں بیٹے ان کے, ٹھیک ہے, وہ سارے کہیں نہ کہیں پہ مطلب خود سے جو ہے اپنے لیے کچھ کریں, ٹھیک ہے. سو بیسکلی کیڈٹ کالج میں انہوں نے مجھے ایڈمیشن کرایا کراچی میں, پاکستان اسٹریٹ کیڈٹ کالج. سو بیسکلی میں کیڈٹ کالج سے میں نے اپنی FSC وغیرہ کی ہے, اور ان کا زیادہ کوشش تھی کہ یہ جو ہے وہ آرمی میں چلے جائے, ٹھیک ہے. سو کیا نام ہے, میرا بازو ایکچولی فریکچر تھا, تو میں بیسکلی آرمی میں, تو میری خیر سلیکشن نہیں ہو سکی فریکچرس کی وجہ سے. سو دین آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ پیرنٹس کی تھنکنگ ہوتی ہے کہ یار اگر تو فرسٹ آف آل ہمارا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے, ڈاکٹر نہیں بن سکتا, انجینئر بن جائے, انجینئر نہیں بن سکتا, وہ آرمی میں چلے جائے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں. سو کہہ لیں کہ ڈاکٹر میں بن نہیں سکا کیونکہ میری فیلڈ نہیں تھی, آرمی میں جا نہیں سکا فزیکل بازو کی وجہ سے. سیکنڈلی آپشن بچتا تھا انجینئرنگ. سو میں نے بیسکلی انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے لیا اور انجینئرنگ کمپلیٹ کی ہے. اس کے بعد آئی تھنک میرے خیال سے ہارڈلی میں نے کچھ 6 months اپنی وہ جاب کی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے وہ ایک ہوتا ہے نا مائنڈ سیٹ کہ یار میں نے اگر کرنا ہے تو اپنا بزنس کرنا ہے. اور ایون کہہ لیں کہ 2013 میں میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی, ٹھیک ہے. اور بڑے بھائی تھے ایز اے فادر, وہی ہمیں ٹریٹ کر رہے تھے, ایون ہر چیز مینیج کرنا. میں تو ایون اس ٹائم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, ٹھیک ہے. سو ان کی کافی سپورٹ رہی ہے. دین والدہ کی دعائیں, ٹھیک ہے. سو بیسکلی ایک ہوتا ہے ایم کہ یار اب فادر بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ خود ہی کرنا ہے. سو ایک ہوتا ہے کہ, اور ایک میرا اسٹارٹنگ سے بھی یہی تھا, جن لوگوں کو میرے اٹھنا بیٹھنا تھا, میری گیدرنگ تھی یا جو میرے دوست وغیرہ تھے, سو بیسکلی وہ سارے بزنس مینس کے مطلب وہ تھے بچے نا. اور میرے فادر جو تھے وہ کہہ لیں کہ گورنمنٹ آفیسر سے. سو وہ ایک مائنڈ سیٹ بھی بنا ہوا تھا کہ یار اچھا میں نے بھی بزنس کرنا ہے نا, ٹھیک ہے. سو جس کی وجہ سے میں کہہ لیں کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے میں نے چوز کیا. آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ایک انٹرپرینور کون ہوتا ہے؟ کہ آپ ماشاء اللہ آپ کے اندر جو DNA, آپ نے جاب بھی نہیں کی, والد کے فوٹ اسٹیپس کو, کسی سرکاری نوکری بھی نہیں کی. واٹ از انٹرپرینورشپ؟ ایک اسٹارٹ اپس کے نئی نسل کے لیے یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وی آر کریٹنگ جاب سیکر رادر دین جاب کریٹرس. تو آپ ایک جابس, کتنی جابس کریٹ کی ہیں آپ نے؟ دیکھیں میرے پاس الحمدللہ جو اس ٹائم ہے آئی تھنک 90 یا 100 کے 100 جابس کریٹ کی ہیں وہ میرے پاس الحمدللہ اسٹاف ہے. اور میں نے آپ کو آفیسز اپنے پہلے بتا دیے. اور میرے خیال سے اور دیکھیں میرا جو ایک ہے پلیٹ فارم, میں اس پہ جاب جو ہے کلوز نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یار میں ایٹ لیسٹ لوگوں کو سکھاؤں. جو میں نے چیزیں سیکھی ہیں میں نے اپنے ٹیچر سے سیکھی ہیں. ایون میرے جو ریئل اسٹیٹ کے ٹیچر ہیں, میں استاد آپ بڑے اچھے سے جانتے ہوں گے, عدیل صاحب, عدیل ریاض چوہان صاحب, ٹھیک ہے, اسلام آباد سے بلانگ ہے ان کا. سو میں نے بیسکلی ان سے چیزیں سیکھی ہیں. اور کیریئر میں نے ریئل اسٹیٹ کا ان کے ساتھ ہی, ان کی فرم سے ہی اسٹارٹ کی ہے, ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد میں نے اپنی مطلب اپنا سیٹ اپ بنایا, اپنا آفس بنایا. سو بیسکلی میرا جو میں نے چیزیں سیکھی ہیں, میرا اپنا یہ ماننا ہے, میرا اپنا اوپینین ہے کہ یار ایٹ لیسٹ آپ کی جو آپ کو جو ہے نا لوگوں کو اپرچونیٹیز دینی چاہیے نا, ٹھیک ہے. لائک مجھے خود اپنا یاد ہے, میرے پاس ایک ٹائم آیا تھا جب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور میں خود بھی جاب سرچ کر رہا تھا, ٹھیک ہے. اور اکثر جگہ پہ انٹرویوز دیے, آپ کو ایک اچھا رسپانس نہیں ملا, ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا بندہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے. سو میں بیسکلی خود بھی اب جب انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہوں, مجھے لوگ آپ کی آ کے اپنی نیڈس بتاتے ہیں, کسی کے کچھ ایشوز ہیں, کسی کا کوئی ایشو ہے. سو میں بیسکلی ایز اے ریئل اسٹیٹ میں اپنے آفس میں ایٹ لیسٹ میں جابس جو ہے کلوز نہیں کرتا. میرے پاس 10 لوگ آ جائیں, میں کہتا ہوں موسٹ ویلکم. میرے پاس 20 لوگ آ جائیں, میں کہتا ہوں موسٹ ویلکم. سو الحمدللہ میں نے ایک بہت ہی کم ٹائم میں اور ایک بہت اچھی ٹیم بلڈ کی ہے, اور ایک الحمدللہ میرے خیال سے ریئل اسٹیٹ میں میرے خیال سے مجھے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجھے جانتے ہیں, میرے برانڈس کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بہت, میں اگر آپ کو بتاؤں تو بہت شارٹ ٹائم پیریڈ میں یہ سب کچھ میں نے اچیو کیا ہے, ماشاء اللہ. آگے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا ٹیم ورک ہے, یہ میں اکیلا نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ایک آرگنائزیشن ہے اس میں پلرس کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو یہ بیسکلی جو ٹیم ہے یہ آپ کے پلرس ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر ٹیم ہے تو میں یہاں پہ ہوں آج. ایک سی او جو ہوتا ہے یا کمپنی کا جو اونر ہوتا ہے, فاؤنڈر ہوتا ہے, کیا اس کی 3 کمپیٹنس سمجھتے ہیں کہ 3, ایک تو ٹیم آپ نے بتایا, 2 اور کیا چیزیں سمجھتے ہیں کہ کسی کامیاب ایک سی او کو کامیاب سی او بناتی ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے آپ کی ٹائم مینجمنٹ بہت کاؤنٹ ہوتی ہے, آپ کی پنچویلٹی بہت کاؤنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کا ایک کہہ لیں کہ ایک اپنے آپ پہ ٹرسٹ ہوتا ہے. عمر بھائی تھینک یو ویری مچ. عمر مجھے یہ بتائیے کہ سی او کے اندر 3 کمپیٹنس کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں فرسٹ آف آل ایک تو آپ کا ہے ٹائم مینجمنٹ, ٹھیک ہے. دین آپ کی ٹیم مینجمنٹ, ٹھیک ہے. اور آپ کا خود پہ ٹرسٹ, ٹھیک ہے, کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے پنچویلٹی. میرے خیال سے اگر یہ آپ کسی بھی ایک سی او میں دیکھ سکتے ہیں یا کسی بھی ایک انسان میں ہے, سو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ سی او بھی بن سکتا ہے, وہ ایک اچھا لیڈر بھی بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کسی بھی اسٹیٹ میں ہے, وہ کسی بھی آرگنائزیشن میں وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. مجھے یہ بتائیے کہ وے ڈو یو سی یہ ریئل اسٹیٹ کے اندر کیا چیلنجز ہیں اس وقت؟ انفلیشن نے لوگوں کی مت مارتی ہے, روٹی پانی کے لالے پڑ گئے ہیں, یہ جو ببل یا یہ بسٹ ہونے والا ہے, یہ کیا دیکھ رہے ہیں چیلنجز آف ریئل اسٹیٹ؟ اعجاز صاحب, ریئل اسٹیٹ دیکھیں میں جب سے ریئل اسٹیٹ میں ہوں, ابھی کو کمپیئر کروں اور آج سے اگر آپ 6-7 سال پہلے چلے جاتے ہیں, بہت بڑا ڈفرینس آیا. اچھا. ریئل اسٹیٹ, ٹھیک ہے. آپ اگر 15-16 کی بات کریں, ایون 17 میں, ایون 18 کی بھی بات کرتا ہوں, 2018 کی میں بات کرتا ہوں. سو ریئل اسٹیٹ ہماری لوگوں کا کنسیپٹ تھا کہ یار یہ ڈیلرز ہیں, ٹھیک ہے, یہ انگوٹھا چھاپ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو مطلب اتنا وہ چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے, کیونکہ چیزیں سوشلائز نہیں تھی اتنا. یہ جب سے یہ کہہ لیں کہ سوشلائز چیزیں ہوئی ہیں ریئل اسٹیٹ میں, ایک تو بوم بھی آیا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو اویئرنیس ہوئی ہے, لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یار کیا چیز غلط ہے, کیا چیز رائٹ ہے, کس طرح چیزیں ورکنگ ہوتی ہیں ریئل اسٹیٹ میں. اور یہ بہت سی چیزیں چینجنگز آئی ہیں. ایون ہم لوگ, میں اگر اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں, ٹھیک ہے, اور لیٹ سپوز اگر میں آج سے 4-5 سال پہلے چلے جاتا ہوں, سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ نہیں تھا ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹیو. ہمارے لیے پلاٹس بیچنا بہت مشکل تھے. ایون میں سوچ رہا تھا کہ یار ہم لوگ جو اوورسیز کلائنٹس ہیں, ٹھیک ہے, اوورسیز کمیونٹی ہے, ان کو کس طرح ٹارگیٹ کریں, ٹھیک ہے. ہم ان سے جا کے مل نہیں سکتے وہاں پہ جا کے, کیونکہ آپ ڈیلی بیسس پہ ان کے ساتھ کنورسیشن نہیں کر سکتے, آپ وہاں پہ جا کے ان سے میٹنگ نہیں کر سکتے. سو اس کا جو بیسٹ وے تھا وہ تھا سوشل میڈیا, ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا جب سے ان ہوا ہے, آپ کہیں پہ دنیا کے کسی بھی کارنر پہ ہوں, آپ ایزیلی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں چل کیا رہا ہے. اچھا, رہی بات کہ اس میں امپرومنٹ, دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سی چیزیں بہتر ہوئی ہیں, لیکن اگر گورنمنٹ کی بات کی جائے تو گورنمنٹ کی سائڈ سے ایسی کوئی اتنی مطلب اچھی کوئی کہہ لیں کہ اس میں ریلیکسیشنز نہیں آئیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال سے گورنمنٹ کو اس چیز پہ تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کی سب سے بگیسٹ میرے خیال سے انڈسٹری ہے ریئل اسٹیٹ, اور اس کے ساتھ بہت سے ڈپارٹمنٹ جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کہنے کو تو ایک ریئل اسٹیٹ ہے, اور لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں, کتنے ڈپارٹمنٹ اس میں انوالو ہوتے ہیں. سو بیسکلی گورنمنٹ کی سائڈ سے اتنا نہیں ہے,
ٹھیک ہے. لیکن اس چیز کو میرے خیال سے امپروو کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ آج کل چیزیں ساری آن لائن ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی کوئی بھی سوسائٹی ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ لیگل ہے نہیں لیگل, ٹھیک ہے. وہ ساری چیزیں جو آپ کو آن لائن سروسز مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں, لائک جس طرح LDA کی ویب سائٹ ہے, آپ کی CDA ہے, مطلب مختلف ڈپارٹمنٹس ان سب کی ویب سائٹس ہیں. آپ وہاں پہ چیزیں اپنی سرچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ آپ کو لائک کون سی سوسائٹی جو ہے وہ بہتر ہے, کس کے لیگل ڈاکومنٹس کلیئر ہیں, کس کے لیگل ڈاکومنٹس کلیئر نہیں ہیں. سو بیسکلی ایک کہہ لیں کہ 4-5 ایئرس میں یہ کافی چیزیں چینج آئی ہیں. میرا سوال اگین ادھر ہی کھڑا ہے. آپ اپنا عمر بتائیے کہ انفلیشن کا زمانہ ہے, لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, مڈل کلاس بالکل ہی اڑ کے رہ گئی ہے, ڈالر پیرٹی, انٹرسٹ ریٹ 25% پہ چلا گیا ہے, ٹھیک ہے جی. اتنی زیادہ کاسٹ آف لیونگ بڑھ گئی ہے, تو وہ کون سے لوگ ہیں اصل جو انویسٹر تو چھوڑیں, جو ریئل جینون بائر ہے اس کے لیے ایک 2-5 مرلے کا گھر بنانا ایک بہت بڑا خواب بن گیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انفلیشن کا کیا امپیکٹ آیا ہے یہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر, خاص کر جو لو کاسٹ ہاؤسنگ تھی اس کے اوپر کیا امپیکٹ آیا؟ دیکھیں آپ کی ابھی آپ کو جو کرنٹ کنڈیشن چل رہی ہے پاکستان کی, آف کورس ہر ڈپارٹمنٹ اس سے نا افیکٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے. آف کورس ریئل اسٹیٹ کو میرے خیال سے اس میں زیادہ ہوا ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ لوگوں کی بائنگ پاور, ابھی دیکھیں ہم لوگ اسی چیز میں الجھے ہوئے ہیں کہ یار لوگوں کی روٹی کپڑا مکان ہی یہاں پہ پورا نہیں ہے, ٹھیک ہے. پراپرٹی تو دور کی بات ہے. اور اگر پراپرٹی کی بات کی جائے تو 75% میرے خیال سے, میں فگر اگر کہہ دوں نا, ہر بندہ اس میں انویسٹ کرتا ہے, چاہے وہ غریب لیول کا ہے چاہے وہ امیر لیول کا ہے, ٹھیک ہے. انویسٹ کرتا ہے. لیکن غریب سے جو ہے نا اس کا کہہ لیں کہ چیزیں اس سے چھنتی جا رہی ہیں. اس کی ریزن کیا ہے, مہنگائی آپ کے سامنے ہے, چیزیں جس طرح چینج ہو رہی ہیں. سو بیسکلی گورنمنٹ کو اس چیزوں پہ نا تھوڑا سا فوکس دینا چاہیے, ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. اب ایک غریب ہے, دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر ہے, لائک ایک سوسائٹی والے, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. وہ اوور آل ایک پبلک کو دیکھ کے نا اپنی ایک سوسائٹی لانچ کرتے ہیں کہ یار ایک مڈل کلاس ہے وہ بھی اس میں پلاٹ لے لے, ٹھیک ہے. ایک ہائر کلاس ہے, ایک انویسٹر ہے, وہ بھی اس میں انویسٹمنٹ کر لے. اب مڈل کلاس کے لیے اپرچونیٹی اس طرح آتی ہیں کہ لیٹ سپوز ایک پلاٹ ہے 25 لاکھ کا, سوسائٹیز یہ کرتی ہیں کہ ان کو انسٹالمنٹ پہ کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کہہ دیتی ہے کہ ایگزامپل ہے, وہ کہتی ہیں کہ آپ 1.5 لاکھ روپے یا 150 ڈاؤن پیمنٹ پے کر دیں, ٹھیک ہے. آپ اس چیز کو بائی کر لیں, 3 سال 4 سال 5 سال کے اندر اپنی جو ہے پیمنٹ ڈیوز کروا لیں, ڈیوز جو ہے وہ کلیئر کر دیں. یہ تو آ جاتی ہے کہہ لیں کہ غریب کے لیے اپرچونیٹیز. لیکن یہ چیزیں بھی تب میٹر کرتی ہیں, غریب بھی تب بائنگ کر سکتا ہے یا مڈل کلاس بھی تب کر سکتا ہے جب اس کی دوسری جو بیسک نیڈس ہیں وہ ساری کمپلیٹ ہو رہی ہو, ٹھیک ہے. اب لیٹ سپوز اس کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. وہ اپنی جو بیسک نیڈس ہے اس سے بل نہیں پے کیے جا رہے یا دوسری چیزیں نہیں اگر اس سے پوری ہو رہی, سو میرے خیال سے وہ ریئل اسٹیٹ میں کام نہیں کرے گا. سو اس کو گورنمنٹ کو اس چیزوں پہ سوچنا چاہیے. چلیے گورنمنٹ کو تو چل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کیا کرنٹ سچویشن ہے کہ جو مڈل کلاس تھی یا جو اس کا جینون جو لوگ تھے جو گھر بنانا چاہتے تھے, ان کے لیے کوئی وے فارورڈ, ہوپ ہے کوئی؟ آئی ایم آسکنگ ہوپ. کیا اس بیچارے کے پاس کوئی اجازت صاحب, ہوپ جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. مجھے سر یہ اگلے چھوٹے 3-4 کویشچن, کتابوں کا شوق ہے ماشاء اللہ, IT کے بندے ہیں, بکس کے اوپر آ جاتے ہیں. تو کوئی بھی CEO جو ہوتا ہے دنیا میں, ریسرچ کہتی ہے کہ 50 to 60 بکس پڑھتا ہے ان ایئر. آپ کی کیا ریڈنگ ہیبٹس ہیں؟ کوئی 2-3 کتابیں ریکمینڈ کریں ہم. میں سچ بتاؤں تو میں نے بھی یہ چیز سنی ہے, اور ایون کافی لوگوں نے مجھے ایڈوائس بھی کی ہے کہ اگر آپ نے اچھا CEO بننا ہے, ٹھیک ہے, اور اچھا ایک لیڈر بننا ہے, سو آپ کو بک ریڈنگ کرنی چاہیے. لیکن پرسنلی میں بتاؤں, میری کوئی ایسی ایون کہہ لیں کہ سستی کہہ لیں یا سستی تو نہیں, خیر سے نااہلی کہہ لیں کہ میں بک ریڈنگ میں بہت ہی کم کی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہی حقیقت ہے. نہیں 2-3 کتابیں ہم آپ کو ریکمینڈ میں ظاہری بات ہے, میں آپ سے ایون میں دیکھ رہا ہوں میرے بیگ پہ کافی بکس پڑی ہوئی ہیں, سو میرے خیال سے میں 1-2 یہاں سے لے کے بھی جاؤں گا آپ سے. نہیں, ہم آپ کو پریزنٹ کریں گے, گفٹ کرتے ہیں, آپ بالکل ان کو ریڈ کیجیے گا. مجھے یہ بتائیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے زندگی میں کامیابی. آپ ماشاء اللہ اپنے 4-5 سالوں میں 8 سالوں میں بڑی محنت کی, کامیابی دی, اور اتنا ایک اپنا US بلڈر کے نام سے ایک اپنا ادارہ بنایا, IT کمپنی بنائی. ایک کامیابی جو ہوتی ہے اس کا کیا منتر ہے, اور سکسیس کا کیا منتر ہے آپ کا؟ میرا جو ہے, دیکھیں میں بیسکلی چیزیں کہہ لیں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چیزیں زیادہ سیکھوں,
ٹھیک ہے. اور میں جو ہوں نا وہ کہہ لیں کہ آپ بیسٹ لسنر ہوں, ٹھیک ہے, بیسٹ اسپیکر نہیں ہوں. تو فرسٹ از سکسیس کا یہ منتر ٹو بی اے گڈ لسنر. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, میں بیسٹ لسنر ہوں, میں بیسٹ اسپیکر نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی میں اپنی کچھ ہیبٹس آپ کو بتا دیتا ہوں. میں تھوڑا سا پنچوئل ہوں, ٹھیک ہے, اور چیزیں جو مجھے ایون کہہ لیں کہ میں نے اسٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ مجھے 20 ایئرز ہو گئے ہیں گھر سے باہر. سو وہ ایک چیزیں خود سے کرنا, ٹھیک ہے, آپ چیزیں اپنی جب خود سے کرتے ہیں آپ کافی کچھ سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی ریئل اسٹیٹ میں آ کے ڈفرینٹ لوگوں سے ملنا, ڈفرینٹ کمیونٹی سے ملنا, مڈل کلاس, لو کلاس, ہائی کلاس, اپر کلاس, ان سب سے ملنا, سو کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, ٹھیک ہے. سکسیس کا مطلب 3 لفظوں میں بتانا آپ نے, 3 کی ورڈس آف سکسیس آف عمر فاروق. 1 2 3. ٹائم مینجمنٹ, اور خود پہ ٹرسٹ, اور ٹائم مینجمنٹ, خود پہ ٹرسٹ, اور تھرڈ ہارڈ ورکنگ. اوکے, آگے چلتے ہیں. واٹ از ہیپینیس ٹو یو؟ خوشی کسے کہتے ہیں؟ کیا کام کر کے آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ دیکھیں, آج کل جو میری خوشی ہے وہ تو میری بیٹی ہے, ٹھیک ہے, اور ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, میں اس کو ظاہری بات ہے کافی مس کرتا ہوں. اور ایون وہ ہوتی بھی فیصل آباد میں, اور میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں. سو آج کل تو میرے لیے وہی خوشی ہے. اور باقی یہ ہے کہ میں اگر اپنی اس پریکٹیکل لائف کی بات کی جائے, سو میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو میرے ٹیم ممبرز ہیں, یا جن کے لیے میں استاد ہوں, ٹھیک ہے, یا جو مجھے استاد سمجھتے ہیں, میرے ٹیم ممبرز, میرا اسٹاف جو ہے, سو میں آج خود اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں, میں کل ان کو بھی یہاں دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ آپ کا ہے کہ وہ گرو کریں. ہاں ایگزیکٹلی, وہ گرو کریں. اگر میں گرو کر رہا ہوں, میرے ساتھ ساتھ وہ بھی گرو کریں. اور ایک اچھے لیڈر کی, ایک اچھے سی او کی میرے خیال سے یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو بھی ساتھ لے کے چلے, ٹھیک ہے. خود دیکھیں, خود تو آپ کر رہے ہوتے اپنے لیے, ٹھیک ہے, آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو اپنے ساتھ جو لیٹ سپوز میرے ساتھ 100 ٹیم ممبرز ہیں, ان کے فیملیز میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, وہ خود ان کا رزق میرے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور مجھے خود نہیں آئیڈیا کہ مجھے کس کے بہاف پہ اللہ مجھے نواز رہا ہے, ٹھیک ہے. سو بیسکلی اگر آپ خود گرو کر رہے ہیں, آپ اپنی ٹیم کو لے کے چلیں ساتھ. لیٹ سپوز اگر میری جگہ پہ یہاں کوئی کل میرا ٹیم ممبر بیٹھا ہوگا, سو میرے لیے وہ میرے خیال سے بہت اچیومنٹ والی بات ہوگی. آگے چلتے ہیں, لاسٹ 2 کویشچنس ہیں. ایک کو یہ کہ سی او کو جو پوزیشن ہے وہ بڑی اسٹریسفل پوزیشن ہوتی ہے, سب سے ہائیسٹ جو پریشر اینڈ اسٹریس ہوتا ہے نا کام کا, کمٹمنٹس کو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, پروجیکٹ ڈیلیور کرنا ہے, تو سی او اسٹریس کیسے مینیج کرتا ہے, آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اجاز صاحب, میں تھوڑا سا اگر اپنا بتاتا ہوں, اور میرے ٹیم ممبرس مجھے کہتے ہیں کہ سر اگر آپ کو 4 بجے بھی کال کریں آپ کا رپلائی آ جاتا ہے, آپ کو صبح 12 بجے بھی کال کریں آپ کا رپلائی آ جاتا ہے, آپ کال نہیں پک کرتے تو میسیج آ جاتا ہے, آپ سوتے کب ہیں, ٹھیک ہے. اور میں خود مطلب کہہ لیں کہ میرے میں اتنی کہہ لیں کہ اتنی سکلز نہیں ہیں, یا مطلب یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی دین بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ چیزیں مینیج کر لیتے ہو, آپ کے ساتھ اچھے لوگ ایڈ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کا کچھ کہہ لیں کہ جو چیزیں جو ہیں وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. شیئر اس سینس میں کہ آپ کا کچھ کام کا برڈن اپنے اوپر لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اکیلا میں کچھ نہیں, مطلب کہہ لیں کہ میں خود سے کچھ اگر کہہ لیں کہ چیزیں مینیج نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے. اور یہ سارا ٹیم ورک ہوتا ہے. مطلب دس از دا, تو اسٹریس کیسے مینیج کرتے ہیں میرا سوال ابھی, کہ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں, کوئی جاب, مطلب کوئی سوئمنگ کرتے ہیں, کوئی پولو کھیلتے ہیں؟ بیسکلی سم ٹائم ہوتا ہے آپ کو کہ آپ, میری جو اسٹریس ہے میں یہاں تو فیملی کے پاس چلے جاتا ہوں, ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ آؤٹنگ پہ چلے گئے, ہاں تب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا پھر موبائل وغیرہ آف کر کے, اور کہہ لیں کہ ان کو کوئی ہفتہ 10 دن گھمایا پھرایا, ناردرن ایریا چلے گئے, گھومے, فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا. سو بیسکلی میری یہی ایکٹیویٹی, آپ فیملی اینٹی اسٹریس ہے. لاسٹ کویشچن ہے عمر بھائی, کہ میسیج کیا دیں گے ینگ نسل کو؟ بہت زیادہ جیسے کہ مایوسی ہے سوسائٹی میں, ڈپریشن ہے, تو کیا ایک میسیج آف آپٹیمزم, میسیج آف ہوپ فار دا ینگ پیپل؟ دیکھیں, ینگ پیپلس کے لیے ایک ہی میسیج ہے, آپ کے مائنڈ میں آپ جو بھی سوچتے ہیں میرے خیال سے آپ کو وہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. ہاں بہت سے آپشنز ہیں. اب 2-3 چیزیں جو میرے خیال سے میں خود بھی اپنی لائف میں کرتا ہوں. ایک پنچویلٹی لے کے آئیں اپنی لائف میں,
ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی اپنے آپ پہ خود اعتمادی ہونی چاہیے آپ کو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور کام کوئی بھی ہے وہ چھوٹا بڑا نہیں ہو سکتا. کوئی بھی آپ کسی بھی فیلڈ کو لے کے دیکھ لیں, لیکن کام ہوتا ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, آپ دیکھیں ایک اچھی اپرچونیٹی ہے اگر آپ اس میں گرو کرنا چاہتے ہیں, گرومنگ کرنا چاہتے ہیں. سو میرے خیال سے پاکستان میں اس سے اچھی کوئی فیلڈ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ.